صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10، آج کا ہمارا درس یہاں سے شروع ہوگا۔ چند حدیثیں میں پہلے ان کو پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس پہ کلام کرتے ہیں۔ باب امام بخاری باندھتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی صفر و اسماعیل عن شعبی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد العالی عن داود عن عامر عن عبد اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے کہ جو اس کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اس حدیث کے اندر کچھ وضاحتیں ہیں، پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ۔ یہاں پر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے الالف واللام فیہ للکمال، اس میں الف لام کمال کے لیے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے۔ نحو زید الرجل، یعنی زید الرجل مطلب یہ ہے زید ایک کامل مرد ہے، یعنی الکامل فی الرجولیہ، وہ مرد ہونے میں کامل ہے۔ پھر اس کا تعقب کیا گیا، مطلب اس پر ایک اعتراض کیا گیا، وتعقب بأنه يستلزم ان من اتصف بهذا خاصة كان كاملا، کہ جو اس ایک وصف کے ساتھ متصف ہو جائے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، تو چاہیے یہ کہ وہ کامل مومن ہو جائے۔ جواب اس کا یہ ہے بین المراد بذالک براءۃ باقی الارکان، اس سے مراد یہ ہے کہ باقی ارکان کی رعایت کرے اور ساتھ یہ کام کرے تو وہ کامل مومن ہے۔ اسی طرح قول الخطابی، امام خطابی نے فرمایا المراد افضل المسلمین من جمع الى اداء حقوق اللہ تعالی و اداء حقوق الاسلام، کہ جو اللہ کے حقوق بھی پورے کرے، اسلام کے حقوق بھی پورے کرے اور مسلمانوں کے حقوق پورے کرے، وہ ہے سچا پکا مومن۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگلی بات، خطابی کا کلام ختم ہوا، اثبات اسم الشیء علی معنی اثبات الکمال له مستفید فی کلامہ، کہ یہ عربوں کے کلام میں مشہور شائع زائع بات ہے کہ کسی شے کا نام بولا جاتا ہے، مراد اس سے اس کا کمال لیا جاتا ہے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے، کامل شے وہ ہے، یوں کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں مراد ہے کامل مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آگے لکھتے ہیں، یہاں پر مسلمین ذکر کیا، یعنی مذکر کا صیغہ ذکر کیا۔ ہا ہنا خرج مخرج الغالب، یہاں پر تغلیب کے غرض سے اس کو ذکر کیا، لأن محافظۃ المسلم علی کف المسلم عن اخیہ المسلم اشد تاکیدا، اور کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں رعایت کرے، اس کا خیال کرے، یہ بڑا ضروری ہے، اسلام کے ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے طرفے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ یوں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مومن عورتیں شامل نہیں اس میں؟ تو کہتے ہیں فین المسلمات یدخلن فی ذلک، مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن کیونکہ یہاں تغلیب ہے، یہ ہوتا ہے کہ غلبے کے لیے مذکر کا لفظ بولا جاتا ہے، مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر زبان کا ذکر کیا گیا اور ہاتھ کا ذکر، دو اعضاء کا ذکر، خص اللسان بالذکر لأنہ معبر اما فی النفس، کیونکہ یہ جو نفس میں چیز ہوتی ہے اس کے لیے معبر ہوتی ہے، زبان اس کی تعبیر کرتی ہے۔ وہکذا الید، پھر جہاں پر صرف ید کا ذکر کیا، ہاتھ کا، لأن اکثر الافعال بہا، کیونکہ اکثر افعال ہاتھ سے ہی کیے جاتے ہیں، لہذا غلبے کے طور پر اس کو ذکر کیا، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اگلا نقطہ، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ جو اس سے ہجرت کر جائے جس سے اللہ نے منع کیا۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ کہتے ہیں کہ ایک تو مہاجر بمعنی حاجر ہے، یعنی باب فعالہ بمعنی لازم ہے، کیونکہ باب فعالہ کے جو معنی ہوتا ہے اس کے اندر خاصہ ہوتا ہے مقابلہ، یہاں پر ہجرت کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہاں پر مراد مہاجر بمعنی حاجر، یعنی ہجرت کرنے والا۔ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْمُفَاعِلِ يَقْتَضِي وُقُوعَ فِعْلٍ مِنْ الاثنَيْنِ، کیونکہ یہاں پر جو مفاعل باب فعالہ سے ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، باب فعالہ کا فاعل میں فاعل ہے کہ یہ جانبین سے فعل ہو، لیکن ہا ہنا للواحد کالمسافر، یہ اسی طرح جس طرح کے مسافر، حالانکہ باب فعالہ ہے، باہم سفر کرنا، اگرچہ تنہا سفر بھی کرے تو مسافر ہی کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر مہاجر بمعنی حاجر ہے۔
اسی طرح اب یہاں پر تقسیم کرتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں هذه الهجرة ضربان، یہ ہجرت کی دو قسمیں، ظاہرۃ و باطنہ، ایک ظاہری ہجرت ایک باطنی ہجرت۔ فالباطنہ ترک ما تدعو الیہ النفس الامارۃ بالسوء والشیطان، کہ نفس امارہ جس کی طرف بلاتا ہے اور جس کی طرف شیطان بلاتا ہے انسان اس کو چھوڑ دے۔ وظاہر الفرار بالدین من الفتن، اور ظاہر یہ ہے کہ یعنی جو ہجرت سے ظاہر ہے وہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ کر کے لے جانا ہے۔ وکأن المہاجرین خوطبوا بذالک، یہاں پر گویا مہاجرین سے خطاب کیا جو مکے سے مدینے آئے، لئلا یتکلوا علی مجرد التحول من دارہم حتی یمتثلوا اوامر الشرع ونواہیہ، کہ وہ کہیں اسی طرح مکے سے مدینے آنے تک اکتفا نہ کریں بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، اس کا امتثال کریں۔ تو لہذا اس وجہ سے یہاں پر یہ نقطہ بھی ہے کہ مہاجر جس نے وطن سے ہجرت کی اس کو چاہیے اب گناہوں سے بھی ہجرت کر جائے۔ یہ ترغیب تھی صحابہ کو قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر تھوڑا ہم اس کا صرفی نحوی تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ المسلم اس میں فاعل ہے باب افعال سے، اسلم یسلم اسلام، اور مسلم صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال۔ المسلم پہ الف لام عہد خارجی کا ہے، سب کو پتہ ہے اس سے مراد کیا ہونا ہے، الرجل المسلم، یعنی مسلمان مرد جو اسلام میں داخل ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد المسلم مبتدا ہے اور من موصولہ ہے، سالمہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سامع یسمع سالمہ یسلم، سلامتاً اس کا مصدر ہے۔ المسلم سالمہ کا فاعل ہے، المسلمون اس میں فاعل وہی جو میں نے المسلم ذکر کیا وہی جمع مذکر اس میں فاعل المسلمون ہے۔ اب دیکھیے آگے، من لسانی، من حرف جار، لسان مضاف اور ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، و حرف جر ید مضاف ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا معطوف، معطوف علیہ، یہ مل کر جار کا مجرور، من کا جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوا سالمہ کا، سالمہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا المسلم کی خبر بن گیا، جملہ اسمیہ خبری ہو۔ المہاجر حجر یجر ہجرانا، المہاجر صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب مفعلہ۔ المہاجر پہ الف لام عہد خارجی کا، اس سے مراد وہ مسلمان مرد جو مہاجر کہلائے گا وہ ہوگا کہ جس نے اس کو چھوڑا جس سے اللہ نے منع کیا۔ من موصول، حاجرہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب حاجرہ یحجر فتح یفتح، اور اس میں ہوا ضمیر راجع بس ہوئے مک اس کا فاعل، ما موصولہ، اور نہا ینہا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ینہا ینہا فتح یفتح، اور اللہ اس میں جرات اس کا فاعل، ان حرف جار، ہو ضمیر مجرور متصل اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوا، نہا کا نہا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بن گیا حجرہ کا مفعول بہی، حجرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر من موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ المہاجر مبتدا کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ آگے کہتے ہیں وہ عبداللہ نے کہا اور ابو معاویہ نے کہا، ایک اور سند سے اس کو بیان کیا ہے ابو داؤد نے، اور انہوں نے عامر سے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت کیا، اور عبد الاعلیٰ کہتے ہیں انہوں نے ایک دوسری سند بھی بیان کی ہے، یعنی مطلب اس کی تائید میں اور بھی اسناد موجود ہیں۔ حدیث نمبر 11 دیکھیے، ای الاسلام افضل، باب اس کا یہ ہے اسلام کون سا افضل ہے۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، انہوں نے عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس کے سارے راوی، اس سند کے سارے راوی کوفی ہیں، یہ اس سند کا خاصہ۔ باقی ای اسلام افضل اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے ان قیل الاسلام مفرد وشرطہ ان تدخلوا علی متعدد، یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے الاسلام مفرد ہے، اور ابن حجر عسقلانی یہ سوال کرتے ہیں ان قیل الاسلام مفرد، اسلام مفرد ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ مطلب اسلام تو ایک ہی ہے، کون سے اسلام مراد دیے گئے سے، مطلب اسلام تو ایک ہی ہے اور کئی ہوں گے تو ان میں سے ایک افضل ہوگا۔ تو اب یہاں پر سوال کر رہے ہیں، اور شرط ای ان تدخل علی متعدد، اور حرف ای کی شرط یہ ہے وہ کئی پر داخل ہو، تو ای الاسلام افضل، کیا اسلام کا اور بھی ہیں؟
جواب اس کا اجیب کہتے جو میں جواب دیتا ہوں بأن فیہ حذفا کثیرا، بأن فیہ حذفا، اس میں حذف یہ ہے تقدیر ایو ذوی الاسلام افضل، یعنی کون سا اسلام رکھنے والا، یعنی کون سا مسلمان افضل ہے، ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان افضل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمان افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا اس کی ساری سند ابن حجر کہتے ہیں حال سناد کلہ کوفیون، اس کی ساری سند ہی کوفیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ترکیب میں پہلے کر چکا ہوں۔ ایو الاسلام افضل کی ترکیب کیا ہے؟ ایو مضاف ہے اور اسلام مضاف مرکب اضافی کا مبتدا ہے، افضل اس کی خبر ہے، باقی مل مصلب المسلمون ولسانہ ویدہ، اس کا میں ساری ترکیب پچھلی حدیث کے تحت کر چکا ہوں۔ حدیث نمبر 12 دیکھیں، باب ہے باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام میں سے ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي خير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ وہ اسلام خیر ہے کہ یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، یعنی غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور تم سلام کرو جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ حدیث ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ باب من الایمان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الحسین المعلم قال پھر اب ایک اور سند سے امام بخاری سند بدل کے کہتے ہیں اور حسین المعلم سے روایت ہے قال حدثنا، مطلب وہ اپنی ایک اور سند بیان کرتے ہیں، قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آئیے ہم ان دونوں کی تشریح سنتے ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام کون سا افضل ہے؟ ان رجلا سأل النبی، ان حرف مشبہ بالفعل میں سے، رجل اس کا اسم ہے، سأل النبی، سأل فعل، سأل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد محموز العین، اسباب سأل یسأل السؤال یعنی فاتح یفتح، اور سأل میں ہوا ضمیر راجع بسور، رجل اس کا فاعل، النبی اس کا مفعول بہ، اور نبی پہ الف لام عہد خارجی کا سب کو پتہ ہے، اس سے مراد کون سی ذات والا تبار ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان رجلن، انا کا اسم رجلن اور خبر ہے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، تو سوال کیا تھا؟ ای الاسلام خیر، اسلام کون سا بہتر ہے؟ ای الاسلام اس کی ترکیب میں ای الاسلامی افضل میں پیچھے بھی کر چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تطعم اطعام یطعم اطعام، باب افعال سے ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افعال اطعام، اور اس میں انتظمیر اس کا فاعل، الطعام اس کا مفعول بہ، اس سے مراد خاص کھانا کھلانا، مطلب یہ فقیروں کو محتاجوں کو مسلمانوں کو کھلانا نیت ثواب سے، اور تقری الطعام یہ تطعیم الطعام، تطعیم انتظمیر فاعل، اور تقرأ السلام الطعام اس کا مفعول بہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ بن گیا معطوف علیہ، واو حرف عطف، تقرأ، تقرأ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، تقرأ صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد محموز اللام، اسباب فتح یفتح قرأ یقرأ قراءۃ، قراءت اس کا مصدر ہے، اور اس میں انتظامیہ اس کا فاعل، السلام اس کا مفعول بہ سے مراد ایک خاص سلام جو اسلام کا، اس وجہ سے الف لام حد خارجی کا، اور اس کا مفعول بہ علی حرف جر، من موصولہ، عرفت صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب عرف یعرف ضرب یضرب، اور من عرفت میں جو تا ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز کا فاعل، اور من عرفت من حرف موصول، اور ویسے مفعول بھی مقدم ہے یہ، اور لیکن بہرحال یہ مبتدا بنے گا اور یہ موصولہ ہے، من عرفت اس کا جملہ فعلیہ خبری ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، فهو حرف عطف، من موصول، لم تعرف، لم تعرف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع نفی جہد بلم معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب عرف یعرف ضرب یضرب، اور اس میں انتظمیر اس کا فاعل، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ منفیہ ہو کر یہ بن گیا موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر معطوف معطوف علیہ مل کر یہ بن گیا علی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن گیا تقرأ کا ظرف لغو، اور یہ تقرأ فعل فاعل اور مفعول اور ظرف لغو مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر تطعیم الطعام کا معطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ مل کر قال کا مقولہ،
یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور تم سلام کرو جس کو تم جانتے جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ اسلامی خیر کا مطلب کیا ہے وہ پہلے میں بات کر چکا ہوں۔ یہ خصال الاسلام یعنی اسلام کی کون سی خصلتیں بہترین ہیں تاکہ ان کو اختیار کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افضل خصلتیں بیان فرما دی۔ اب آگے چلیں اور اگلے حدیث کی ہم شرح پہ چلتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے من لم تعریف، اس کے تحت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لا تخص به احدا تکبرا او تصنعا، تکبر یا تصنع بناوٹ کے طور پر کسی ایک کو خاص نہ کرو، بل تعظیما لشعار الاسلام و مراعاتا لاخوۃ المسلم، بل تعظیما لشعار الاسلام و مراعاتا لاخیہ المسلم، بلکہ اسلام کے شعار کی تعظیم کی وجہ سے، السلام علیکم اسلام کا شعار ہے اور اسلام کی نشانی ہے، اور مسلمانوں کے اپنی جو آپس میں اخوت ہے اس کی رعایت کی جائے۔ اگر پھر ایک سوال کرتے ہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم بہت سارے فاسق ہیں، بہت سارے لوگ کافر ہیں، منافق ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو اب جس کو ہم نہیں جانتے کیا اس میں سب شامل ہیں؟ عموم سے یہی لگ رہا ہے، لیکن کہتے ہیں، اب سوال سنیے، وہ کہتے ہیں ان قیل اللفظ عام فیدخل الکافر والمنافق والفاسق، اس میں یہ سب داخل ہوتے ہیں، اجیبا بانہ خص بادلۃ اخرى، یہ جو باقی فاسق کافر ہیں اور دلیلوں کے ساتھ خاص ہیں، ان کو اور دلیلوں میں اسلام کرنے کی ممانت آ چکی ہے، تو لہذا اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ پھر او ان النہی متاخر، یا نہی بعد میں آئی ہے، یعنی اسلام سے منع بعد میں کیا گیا، یہ پہلے کی بات ہے، تو کان ھذا عاما لمصلحۃ تالیف، یا اور پھر یہ عام ہے تالیف کی مصلحت کے ساتھ، یعنی لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا جائے، تو لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ بعد میں پھر خصوص پیدا ہو گیا اور بتا دیا گیا تمام لوگوں کو سلام نہیں کرنا، سلام سے مراد بھی یہ تمام سے مطلب ہر صحیح مسلمان کو سلام کرنا، اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو۔ یہ حدیث ہے، اس کی ساری سند میں جو راوی ہیں وہ بصری ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، تو اس جگہ اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر کئی لفظ آئے ہیں، کہ ایک حدیث میں ہے احدکم، اور ایک روایت میں ہے لا یؤمن احد، ایک میں لا یؤمن، ابن اسحاق کی روایت لا یؤمن عبد، لیکن بہرحال مراد یہاں پر کیول مراد بالنفی کمال الایمان، یہاں کمال ایمان کی نفی ہے، نہیں کامل ایمان نہیں اس کا، جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ما یحب الاخی ما یحب نفسی، اس کے تحت لکھتے ہیں والمراد بالمیل ہا ہنا اختیاری دون الطبعی والقصری، دون الطبعی والقصری، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد میرے اختیار میں جو ہے، جو میں کر سکتا ہوں اس کے اندر میں اپنے بھائی کو اور اپنے آپ کو یکساں دیکھوں، میں طبعی میلان میرا کس طرف ہے، دل میرا کس طرف مائل ہے، میں ظاہر ہے اپنے بھائی کو اس طرف مائل تو نہیں کر سکتا، اور جو میں کر سکتا ہوں ان چیزوں میں میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ رشوت لوں، میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں کسی کو رشوت دوں، میری کوئی انسلٹ کرے، میری کوئی چوری کرے، مجھے کوئی دھوکے سے دو نمبر مال دے تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیوں پسند کروں؟ تو لہذا اس میں بہت ساری مصلحتیں، بہت کچھ بیان کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کی بہت ساری خوبیاں، تو لہذا اس وجہ سے کامل مومن وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ ان روایتوں میں کچھ صحابہ کا تذکرہ ہوا، روایت نمبر 10 میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما صحابی بن صحابی ہیں، بڑے آب زاہد تھے، صحابی بن صحابی ہیں، یہ اپنے والد سے پہلے اسلام لے آئے تھے، اور یہ علم میں بڑے ماہر تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ان کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیثیں تھیں، کیونکہ یہ ہر حدیث لکھتے تھے۔ وہی واقعہ ہے کہ یہ ہر حدیث لکھتے تھے، صحابہ نے روکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، تو ہر بات لکھتے تھے، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں لکھنا چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صحابہ یوں کہتے، تو آپ نے فرمایا لکھو، مفہوم یہ ہے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث لکھتے تھے، اس کے باوجود ان کی روایات حضرت ابو ہریرہ سے بہت کم ہیں۔ ان سے 700 روایتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 17 حدیث میں امام بخاری امام مسلم دونوں کی کتابوں میں متفق علیہ ہیں، یہ نہیں متفق علیہ ہیں، اور 8 روایتیں امام بخاری جن کے ساتھ منفرد ہیں، امام مسلم اس کو بیان نہیں کیا، اور 20 روایتیں امام مسلم نے وہ بیان کی ہیں جو امام بخاری نے بیان نہیں کی، اور 65 یا 67 سن ہجری میں 67 ہجری میں طائف یا مصر میں فوت ہوئے۔ صحابہ میں 18 شخص ہیں جن کے نام عبداللہ بن عمرو ہے۔ اسی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، روایت نمبر 11، وہ راوی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن قیس بن سلیمان الاشعری رضی اللہ عنہ، اشعری قبیلے سے ہیں، یہ بہت بڑے صحابی تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبید، عون اور یمن کے یہ علاقوں کے نام ہے ساحل پر امیر بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ اور بصرہ پر عامل مقرر کیا، گورنر مقرر کیا، جو اردن میں ابو عبیدہ کی وفات پر گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دمشق میں بھی رہے۔ ان سے 360 احادیث مروی ہیں اور ان میں سے 50 پر امام بخاری امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، 2 متفق علیہ حدیثیں 50 ہیں اور 4 حدیثیں امام بخاری انفرادی طور پر بیان کرتے جو امام مسلم نے بیان نہیں کی، اور 15 روایتیں امام مسلم نے وہ بیان کی جو امام بخاری نے بیان نہیں کی۔ ان سے حضرت انس بن مالک، حضرت طارق بن شہاب، کثیر تابعین نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور ان کے جو وصال شریف ہے، ان کا وصال یا 44 سن ہجری میں یا 45 سن ہجری میں مکہ یا کوفہ میں فوت ہوئے۔ اس وقت وفات کے وقت ان کی عمر شریفہ 63 سال تھی۔ یہ علماء، صحابہ اور مفتیوں میں سے تھے۔ صحابہ میں ابو موسیٰ کے نام کے 4 شخص ہیں، ایک یہ ہیں، دوسرے مالک بن عبادہ، تیسرے عبداللہ اور چوتھے ابو موسیٰ الحکمی۔ راویان حدیث میں ابو موسیٰ نام کے بہت راوی ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 13 کے راوی جو صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک النضر انصاری، مدینے کے رہنے والے ہیں، انصاری تھے۔ ان کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہی ہیں کہ جو فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال اف قط، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، حضور نے مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ ان سے 861 حدیثیں مروی ہیں اور صحابہ میں سب سے زیادہ اولاد ان کی تھی، اور ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ اس کے مال اولاد میں برکت دینا اور اس کی عمر زیادہ کرنا اور اس کے گناہ بخش دینا۔ حضرت انس نے کہا، میں نے اپنی پشت سے پیدا ہونے والے 48 بچوں کو دفن کیا، فوت بھی ہو گئے۔ ان کے باغ سے سال میں 2 مرتبہ، حضرت انس بن مالک کے باغ سے سال میں 2 دفعہ پھل آتے تھے۔ ان کے باغ سے مشک کی کستوری کی خوشبو آتی تھی اور ان کی عمر 100 سال سے زائد ہوئی، بلکہ یہ بصرہ کے صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ 93 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔